السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں بات کروں گی اپنے حج کے حوالے سے۔ جو میں نے کل باتیں آپ سے شیئر کی تھی کچھ، تو سوچا تو یہ تھا کہ وقفے وقفے سے آپ کو یہ باتیں بتاؤں گی میں، ایک ساتھ نہیں، بیچ میں دو تین اور بات کر کے پھر اس طرح میں وقفے وقفے سے بتاؤں گی۔ لیکن مجھے میسج ملا کہ نہیں جی، ہم یہ آپ کی اسی بات کو نا اپنی اسی بتائیں ہمیں۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، اسی تے حکم دے غلام آ جی، جو تسی کہو گے وہی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں ہی پھر اسی کرنے آج۔ تو میں نے پھر وہ یہی سوچا کہ چلیں اسی کو ہی پھر ہم بات کو کرتے ہیں۔ تو اب وہ بات اب میں شروع کروں گی، پھر اب چاہے 2 دن لگ جائیں اور پاویں 4 دن لگ جان، پاویں 5 دن لگ جان، میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گی اور تسی سننیاں بھی نے پھر۔ تو بات شروع کرتی ہوں کہ جب حج کا ہمارا یہ ہوا سلسلہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اب ہمیں بس اچانک پروگرام بن گیا۔ کوئی وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت پلان سے ہم کر رہے تھے کہ بھئی اس سال ہم نے جانا ہے، کوئی ایسا گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب بلاوا آ جائے نا تو پھر وہ کسی پلاننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بس پھر وہ بلاوے کا وہ منٹاں چ بلاوا آندا ہے تے بندے نوں سوچ بھی نہیں ہوندی کہ کتنے میں پہنچ گیا۔ تو میرے ہمارے حج کرنے سے پہلے 1 سال پہلے میرے خالو حج کرنے گئے تھے۔ تو وہ ملنے کے لیے جب ان سے میں گئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا خالو جی ساڈے لیے بھی دعا کریو کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی بلاوے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل میں دعا کراں گا۔ تو انہوں نے دعا کی، یا پتہ نہیں وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا، یہ مجھے نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال اگلے ہی سال میں اتنی حیران ہوئی کہ ابھی پچھلے سال میں خالو سے کہہ رہی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی یقین کریں یہ نہیں تھا کہ وہ حج پہ جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے کہ ورنہ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کتے بڑھاپے چ وہ کی کہتے ہیں لاٹھی لے کے ٹک 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 کرتے جاواں گے، لیکن نہیں، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو جلدی باری آ گئی۔ تو میں ایک خواب کا ذکر کر رہی تھی آپ سے کہ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ حج پہ جانے سے 4 سال، تقریباً 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات ہے، عرصہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کراچی گئی اپنی امی کے پاس 1-2 دن رہنے کے لیے، تو میری امی نے کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کشتی ہے جس میں میں اور تم دونوں بیٹھے ہیں، اور وہ کشتی جو ہے نا پانی میں بہتی جا رہی ہے، اور سامنے سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ہم دونوں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کشتی چلتی جا رہی ہے، اور یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میری امی نے مجھے بتایا تو میں خوش ہوئی سن کے۔ میں نے کہا امی ظاہر ہے خانہ کعبہ تو خواب میں بھی دیکھنا، بڑی اس کی زیارت ہونی بہت بڑی سعادت ہے، آپ نے اتنی اچھی خواب دیکھی ہے تو خانہ کعبہ کو دیکھا ہے۔ تو اور میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں، کہ جو خواب میں دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن پھر میری ماں نے مجھے خواب سنایا، وہ بات ایک خواب تھا، خوش ہوئے ہم کچھ دیر کے لیے کہ بھی خانہ کعبہ امی نے دیکھا ہے اور مجھے ساتھ دیکھا ہے۔ لیکن 3 سال یا 4 سال بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میری ماں کا خواب سچا ثابت ہوگا، اور میں اپنی امی کے ساتھ حج کے سفر پر جاؤں گی۔ نہ کبھی سوچا تھا یہ بات، نہ کوئی گمان میں تھی یہ بات، نہ کوئی پلان میں تھی، کوئی حصہ نہیں تھا۔ لیکن وہ خواب جو ہے نا میری امی کا سچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جو بلایا مجھے، وہ تو سعادت دی بہت بڑی سعادت، اتنے گناہ گار بندی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا۔ لیکن دوسری بڑی سعادت جو مجھے ملی، میں اپنی ماں کے ساتھ گئی، میں اپنی ماں کی نوکر بن کے گئی، میں اپنی ماں کی خدمتگار بن کے گئی اس گھر میں۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے اپنی ماں کو بچوں کی طرح مجھے سنبھالنا تھا، ان کی کیئر کرنی تھی، ان کی جو ہے نا ان کو گرنے سے بچانا تھا، کیونکہ ان کی جو ہے نا یہ جو ٹانگیں ہیں نا وہ کام مطلب وزن نہیں اٹھاتی تھیں، وہ چل نہیں سکتی تھیں، ان کے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ چل تو لیتی تھی لیکن بس ذرا سا پکڑ کے سہارے سے کہیں لے جائیں، اس طرح نہیں جیسے حج کے دنوں میں لوگ چلتے ہیں، اور جیسے وہ ان کے لیے مشکل تھا، وہ ان کے پیروں پہ وزن نہیں پڑتا تھا۔ تو بڑا بڑا عجیب مشکل مرحلہ تھا وہ، کہ امی کو سنبھالنا بھی ہے اور تمام ارکان بھی پورے کرنے ہیں اور ان کے بھی کروانے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دے دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی ماں کو
میں نے تو نہیں مدد کیا، لیکن وہ اللہ نے وسیلہ تو بنایا نا مجھے، کہ وہ کبھی گری نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کر کے ہجوم میں بھی ان کو لے کے جاتی تھی اور ان کو پکڑتی تھی، اور ان کو گرنے سے میں کوشش ہوتی تھی میری امی گر نہ جائیں، کچلی نہ جائیں، اور پھر ان کو دیکھنا، ان کو بٹھانا، ان کو واش روم لے کے جانا۔ پھر وہ بڑے وہ مراحل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس وہ اتنی، جو ہم 1 مہینہ تقریباً 40 دن کا ہمارا وہ تھا ٹور، وہ جو ہمارا سفر تھا یہ حج کا، تو 40 دن ہم وہاں رہے۔ اس میں ہم مدینہ بھی گئے اور پھر ادھر مکہ میں زیادہ ٹائم گزارا، تو وہ ایک یادگار میری زندگی کا پھر سفر بنا کہ میری ماں ہر قدم پر میرے ساتھ تھی اور میں اس کی خدمت گار تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے گھر حاضری بھی دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی سنبھالتی تھی۔ تو یہ میری بڑی خوشگوار یادیں ہیں اس حوالے سے، کہ وہ بہت بڑی سعادت تھی، 2 سعادتیں اللہ نے مجھے ایک ساتھ دی۔ تو اس کے بعد جو نا امی، ہم لوگ جب حج پہ ہمارا نکل آیا، کبھی وہ اتنے خوش، وہ ہمارے پھر ہم نے وہ بھرے، فارم بھی بھرے اور وہ بھی نکل آئے، تو اتنی خوشی۔ اس وقت حج جو ہے نا تقریباً 1 لاکھ میں ہوتا تھا، 98,000 میں ہمارا حج ہوا تھا، تقریباً 1 لاکھ میں۔ اور وہ پھر ہم نے بڑے ہم خوش، اور بہرحال وہ ہمارے نکل آئے، پھر جانے کی تیاریاں کہ بھئی اب یہ جانا ہے، اور وہ رخت سفر جو باندھنا تھا ہم نے، پھر بچوں کے لیے میں نے وہ کھانے وانے بنا کے رکھے کہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، آئیں تو چلے کھانا گرم کر کے کھا لیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا بچوں کی کیئر کرنے والا۔ تو میں نے پھر وہ اتنا سارا قورمہ بنایا، اتنا بڑا دیج کا قورمہ بنا کے، پھر میں نے پیکٹ بنا کے نا اس کو ٹھنڈا کر کے میں فریزر میں وہ کیے، قیمہ بنایا ان کے لیے، اور کچھ اور چیزیں بنا کے فریز کر دی کہ آپ ایک پیکٹ نکالنا اور کھا لینا۔ کوئی کبھی باہر سے بھی وہ سارے بچے پھر لے آتے تھے، اور اس طرح پھر ان کا میں نے انتظام کیا۔ پھر ملنے جلنے والے آتے تھے، وہ بڑا، میں ان دنوں پھر وہ ایک بندہ جانے کی تیاری ہوتی ہے خوشی خوشی میں، اور پھر وہ سلسلہ جو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پھر کراچی گئے، لیکن میں پھر ان دنوں کلاسز جو ہوئی تھیں نا، حج کی کلاسز بھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایسے ارکان ادا کرنے ہیں، ایسے کرنے ہیں۔ تو حیدرآباد میں بھی کلاسز بھی ہوتی تھیں، وہ بلاتے تھے کہ آپ کو ارکان کا سمجھایا جائے، عورتوں کی الگ ہوتی تھیں، مردوں کی، لیکن میں نہیں جا سکی ان کلاسز میں کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر میں پھر بچوں کی جو میں نے تیاری کرنی ہوتی تھی وہ تو میں نہیں، میرے ہسبینڈ جاتے تھے، وہ آ کے مجھے بتا دیتے۔ انہوں نے بک بھی دی تھی کہ یہ بک پڑھ لو، یہ سچی گل ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولاں گی، میں نے وہ بک بھی نہیں پڑھی نا، وہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، وہ رکھ لی، میں نے کہا اچھا چلو پڑھوں گی، لیکن وہ پڑھی نہیں گئی مجھ سے۔ وہ میرے پھر ہسبینڈ جو بتاتے تھے بھی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وہ بس اسی لکیر دے فقیر پیچھے پیچھے وہ جو دسی جاندے سر اسی کری جاندے سر۔ تو وہ پھر ہم کراچی پہنچے، پھر وہ ظاہر خوشیوں بھرا سفر ہمارا۔ ہاں یہ مجھے تھا، میں نے ایک دن پڑھا تھا کہیں کہ آپ جب خانہ کعبہ کے سامنے جائیں تو آپ یہ دعا مانگیں، وہ مجھے بڑی اچھی لگی ایک بات نا، میں کہیں پڑھی تھی کہ آپ مختلف دعائیں ضرور مانگیں، لیکن سب سے پہلی جو آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، میں جو یہاں پر آپ کے در پہ آیا ہوں، میں جو دعا مانگوں وہ میری ساری دعائیں قبول کرنا۔ تو اگر وہ آپ کی دعا وہ قبول ہوتی ہے تو جتنی پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گے نا تو پھر آپ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ پلک جھپکنے سے پہلے جتنی آپ دعائیں مانگتے ہیں، خانہ کعبہ جب پہلی دفعہ آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ساری آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو میرے وہ کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، نہیں یقین مانے، وہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ میں نے وہ پڑھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا جملہ۔ تو میں نے پھر دل میں، پھر کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ظاہر ہر کوئی کہتا ہے، جو بھی رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں، کوئی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے تو پھر وہاں گئی، کوشش مطلب میں نے کی کہ میں سب کا نام لے کے، جیسے جیسے انہوں نے کہا تھا میں دعا مانگوں ان سب کے لیے، تو وہ پھر وہ دعائیں بھی میں نے کی۔ پھر ہم جب رخت سفر ہمارا باندھا، کراچی ایئرپورٹ سے جب ہم اندر جا رہے تھے، لاؤنج میں جا رہے تھے، باہر ایک سیکیورٹی والے کھڑے تھے بھائی، تو وہ جیسے ہی میں قریب سے گزری نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی میرا بچہ بہت بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ میں نے وہ ایک جملہ انہوں نے کہا میرا نام جاوید ہے، اپنا نام بھی بتایا اور کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ میں نے وہ سنا، اور ظاہر لائن سے سب جا رہے تھے، میں آگے چلی گئی، میں نے کہا جی بھائی۔ تو وہ پھر ہم جو
وہاں پہ پہنچے، وہ تو میں ابھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی نا کیسے پہنچے، کیسے ہمارا سفر ہوا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب میں خانہ کعبہ کے سامنے میں گئی، وہ میں اللہ دا سونا گھر دیکھیا اپنی اکھاں دے نال، تو میں نے جو دعائیں مانگی جس نے مجھے کہی تھی، مجھے وہ بھائی بھی یاد آئے۔ وہ مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ وہ مطلب ایسے چلتے چلتے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور میرے ذہن میں بھی رہ گیا، ورنہ میرا ان سے کوئی تعلق، لیکن مجھے وہ یاد رہے اور میں نے دعا مانگ دی۔ مجھے نہیں پتا نہ وہ پھر زندگی میں مجھے وہ ملے نہ کچھ، ایک چلتے ہوئے ایک بندے نے مجھے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے سنا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں جا کے مجھے وہ یاد رہا۔ تو میں نے تو دعا مانگ دی تھی، پتہ نہیں وہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ تو پھر ہم جو پہنچے، مطلب جہاز میں بیٹھے، تو چلو جی وہ تو ایک سفر ہوتا ہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، احرام شہرام بندے باندھ لیتے ہیں اور عورتیں بھی اپنے بروس میں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے رخت سفر باندھا، اور پھر وہاں پر ہم جو پہنچے ہیں، مکہ میں پہنچے ہیں، تو وہاں سے جو جی انہوں نے پھر ہمارے بسوں میں ہم جا رہے تھے، وہ جو ایئرپورٹ سے جو ٹرمینل سے جو نکلتے ہیں حاجی، وہ ان کو وینز ہوتی ہیں اس میں بٹھا دیا اور پھر چلتے رہے۔ پھر وہ کچھ ایک جگہ جا کے انہوں نے روکی اور پھر سب سے ان کے وہ انہوں نے دیے، گاڑی میں چڑھ کے ایسے گتے سے ہوتے ہیں وہ، ایسے جو آپ کے جس رہائش گاہ کے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو دیے کہ آپ گلے میں پہن لیں، تاکہ آپ جو کہیں مس ہو جائیں، آپ کو رستوں کا نہ پتہ ہو، تو آپ کو یہ وہ دے دیتے ہیں، وہ گلے میں ایک کارڈ سا بنا ہوتا ہے آپ کی رہائش کا اور آپ کے نام کا۔ وہ پھر سب کو دیے اور وہ سب نے پہن لیے، اور وہ انہوں نے پھر پاسپورٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پھر انہوں نے وہ کی، بس رکی اور پھر انہوں نے چلے جی رخت سفر باندھا۔ پھر ہم جب وہاں پہنچے ہیں اپنی رہائش پہ، پہلے انہیں سامان رکھنا ہوتا ہے، پھر فوراً آپ کیونکہ عمرے کی نیت کر کے وہاں سے چلتے ہیں نا، تو جاتے ہی آپ کو عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی، یقین مانے کہ ہم لوگ حیدرآباد سے چلے، پھر کراچی پہنچے، وہاں ملنا جلنا، پھر سفر، اور پھر جو ایئرپورٹ پر ٹائم لگا نا، وہ بہت ٹائم لگا، وہ اتنا سامان، اتنی چیکنگ، اتنا تھک گئے، حالت بری ہو گئی۔ وہ جو ہمارے ہینڈ بیگ تھے نا، وہ اتنا ڈھیر لا کے نا انہوں نے، دوسرا سامان تو پتہ نہیں وہ ادھر پھینک دیا ایک ٹرالی میں، وہ کہتے ہیں یہ لبو بھائی جڑے اپنا اپنا بیگ ہے لب لو، مجھے تو پتہ ہی نہیں سی، وہ سب لوگوں کو، حاجیوں کو انہوں نے ایک جیسے بیگ دے دیے تھے، وہ ہرے رنگ دے بیگ انہیں اپنا کس طرح لبیے، وہ اتنی مشکل سے ڈھونڈا، اتنی مشکل سے پتہ چلا، جڑا چکا دوجا نہ، ہائے اللہ ہے کہ اس مصیبت پھنس گئے۔ وہ ہر کوئی اپنا ڈھونڈ رہا تھا، وہ چھٹائی ہو رہی تھی اس وقت، تو وہ پھر بڑی مشکل سے ڈھونڈے، ایک میری امی کا تھا، ایک میرا تھا، میرے ہسبینڈ کا، 3 بیگ اتنے ڈھیر میں سے ہم نے ڈھونڈے پھر اپنے، پھر وہ ایک داستان جڑی ہے نا، وہ تو قدم قدم پہ ایسے ہوئی۔ تو پھر ہم وہاں پر اپنی رہائش گاہ گئے، پہلے سامان رکھا وہاں پہ، جیسے روم میں پہنچے ہیں سامان رکھا ہے، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو فوراً عمرہ کرنا ہے، اترو فوراً۔ وہ پھر ہم دوبارہ اترے اور پھر ہم بس ایک عقل مندی ہم نے یہ کر دی، اس دن تو ہو گئی تھی، اس کے بعد کی میں بات آپ کو بتاؤں گی۔ ہم لوگ جب پہنچے ہیں، باب العزیز ہمارا دروازہ تھا، میرے ہسبینڈ نے اس طرح کر کے پڑھا، تو انہوں نے بس ایسے ان کے ذہن میں آ گیا کہ بھئی کوئی بھی ادھر ادھر اگر ہو جائے رش ہے اندر، تو پھر اس دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جائے، تاکہ پھر ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی، اندر تو بہت مشکل ہوگا، تو یہ دروازہ یاد رکھنا، یہ باب العزیز ہے ہمارا۔ تو ان کا تو صحیح ہے، وہ شکر ہے انہوں نے کہہ دیا تھا، وہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرنی ہاں کہ انہوں نے وہ کہہ دیا تھا۔ اب جب ہم اندر گئے، ہو اللہ سونے کا گھر دیکھیا، دعاواں منگیاں، پہلے تو کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی، اور وہ ویسے میں ایک بات بتاؤں، بڑی دیر میری پلک جھپکی نہیں تھی، میں نے بہت دعائیں مانگ لی تھی۔ تو وہ پھر دعا مانگ کے پھر ہم نے وہ اپنے عمرے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا، کہ وہ ادا کیا وہ، لیکن وہ جو ہم طواف کر رہے تھے نا، وہ یقین منو تکا پیا، پتہ نہ چلے، میں امی کو سنبھال رہی تھی، میری امی نہ گر جائے، میں اس طرح کر کے امی کو دیکھ رہی ہوں، کر رہی ہوں، وہ جو ہے نا پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کہاں چلے گئے، اتنا میں رش میں ادھر دیکھوں امی کو پکڑوں، وہ پتہ نہیں بندہ کتنے گیا بھائی، ہن میں کی کرا، مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں چلتی رہی، چلو ہم نے وہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی مشکل ہم کھڑے رہے، وہ ملے ہی نہ، ہم نے باقی کا بھی وہ پورا کر لیا، چلو شکر ہے، مجھے اتنا پتہ تھا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے اسی،
وہ کر لیا انصار کو، پھر ہم باب العزیز کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ ہن کی کریے نہ سانوں رستہ پتا کہ کیڑی بلڈنگ سی کی تھی، پہلا ہی دن تھا، بس ہم سامان رکھتے ہی ہم نکل آئے تھے کہ اللہ جانا کہڑے پاسے ہن کی کریے کتنے جانا ہے۔ اور نہ میرے ہسبینڈ آئے، بیٹھ میری امی اسی نہ تھک گئے، تے جتیاں دا ٹھیر تے اسی نال بیٹھیاں دونوں ماواں تھیاں، اللہ ہن کی کریے کتنے جائیے، کچھ سمجھ ہی نہ لگے۔ وہ اتنی دیر کے بعد میرے نا ہسبینڈ بہت میرا خیال 2 گھنٹے کے بعد وہ آئے۔ اس کیا ہائے اللہ سے کتنے، وہ کہتے میں تو اب نائی کو چلا گیا سا پورا کرانا سی، ٹینڈ کرانی سی وہی، ہائے اللہ ہمیں میرے کو پتا پھر اب آہستہ آہستہ شکر ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا، اگر وہ نہ کہتے تو پتہ نہیں ہم کس طرف نکل جاتے۔ تو پھر ہم لوگ آہستہ 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 اپنی پھر رہائش کا آئے، وہ جو ڈگے یا پھر کوئی ہوش نہیں، اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی، اتنی تھکاوٹ تھی بتا نہیں سکتی کہ وہ پھر ہم لوگ جو ہے نا پھر ایسا سمجھے بے خبر ہو کے نا گر گئے، کوئی ہوش نہیں تھا کہ کھانا کھانا ہے، تھوڑا بہت کھایا بس گرنے کی بڑی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہم جب نا دوسرے دن پھر جب ہم گئے ہیں تو وہ یہی ہوا کہ وہ دھکا پڑا، اور وہ پھر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ میری پوری توجہ ہوتی تھی کہ میں امی کو نہ گرنے دوں، میری امی گرنا چاہیں، تو میں دونوں ہاتھوں سے نا اس طرح ان کو پکڑا ہوتا تھا، تو ان کے پیچھے چلتی تھی دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کے نا، تو پھر آہستہ آہستہ میں چلتی تھی، تو مجھے ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا تھا، وہ تکا پیا پتہ نہیں چلیا کہ وہ پھر بندہ کتنے گیا، اور یہ میں دیکھوں وہ سارے اور ٹینڈے بندے وہ گنجے سارے ایکو جے سارے نے وہ پائے ہوئے آرام، ان بندیاں چوں ٹینڈاں وچوں اپنا بندہ لبنا کنا مشکل ہے، میں دیکھ ادھر دیکھوں مجھے پتہ ہی نہ چلے، ہائے اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا چل بھائی ہوں اے کرو، تو پھر جا کے باب العزیز دے اتنے بیٹھ جاؤ بھائی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، انڈے رش وچوں بندہ انڈیاں ٹینڈاں وچوں ایک ٹینڈ لبنی بڑی مشکل ہے، باہر جا کے بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح تو وہ پھر ہمارے ساتھ نا شروع میں کافی دن یہ ہوتا رہا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگاتے تھے کہ وہ پھر ہمارا ٹائم بہت ہوتا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بھئی ایک دن ہم ایسے عمرے کے لیے نکلے، دونوں امی کو بٹھا دیا ہم نے اور ہم نکلے، وہ پھر وہ رش میں ہم لوگ گم ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلے، تو ڈھونڈتی رہی وہ مجھے ڈھونڈتے رہے، پھر اس طرح بہت ہمارا وہ پورا دن نا اس طرح کافی 3 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ پھر ہم نے عمرے کی جو نیت کرنی ہوتی تھی نا وہ پھر ہم نہیں کر سکتے تھے، تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بھئی جہاں ہم بچھڑ جائیں وہ جتھے تک آپ پی جاوے بس یہ اگلے نوں لبو نا، اپنا کام پورا کرو۔ تو پھر ہم نے وہی کر لیا کہ ہم نکلتے تو کٹھے تھے لیکن اتنا دھکا پڑتا تھا، وہ پتہ نہیں چلتا تھا بھئی بندہ کتنے گیا، تو بندے کو پتہ چلتا سی بڑھی کتنے گئی، تو بس ہم لوگ پھر اپنا اپنا کرتے تھے کہ جہاں تک ساتھ ہوتا تھا اس کے بعد ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم ویٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، کیونکہ ہمیں عمرہ بھی کرنے جانا ہوتا تھا نا، ہم کوشش ہوتی تھی کہ عمرہ ہم کر لیں، تو پھر وہ ہم لوگ پھر اپنا اپنا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ ہم لوگ اکٹھے گئے مسجد عائشہ، اور وہاں سے ہم نیت کرنے جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، ورنہ وہ شیخ اپنی دیکھ بس شیخ اپنے جاندے سن، میں اپنا جاندی سا، کیونکہ ہم پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ اپنا چلے جاتے تھے، وین سامنے ہی سے وین چلتی تھی، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے چلے جاؤ، اور وہاں سے نیت کر کے وہیں سے سامنے سے آپ کو مسجد عائشہ سے نکلیں تو پھر آپ کو وین مل جاتی ہے، آپ کو اتار دیتی تھی، تو پھر ہم یہ کرتے تھے، میں امی کو جا کے بٹھا دیتی تھی صبح جا کے، اور امی بیچاری میری نہ پانی پیتی تھی نہ پھر وہ کھانا کھاتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ واش روم لے جانا بھی بڑا جہاد کا کام ہوتا تھا، بڑی لمبی لائنیں وہاں پہ لگی ہوتی تھیں، تو پھر میری امی کہتی تھیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی بار بار، اور پھر مجھے ظاہر عمرہ بھی اس میں کرنا ہوتا تھا، تو پھر امی بیچاری کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، بس وہ میں ایک جگہ ان کو بٹھا دیتی تھی، وہاں بیٹھی تسبیح کرتی رہتی تھی، اور نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ظاہر مسجد کے اندر ہی وہ ہوتی تھی، حرم کے اندر ہی ہوتی تھی، تو وہ پھر وہ نماز بھی وہیں پڑھ لیتی تھیں، لیکن ٹیک والی جگہ پہ میں ان کو بٹھا دیتی تھی، اور پھر میں نکل جاتی تھی اپنا مسجد عائشہ گئی، اور وہاں سے پھر میں نیت کر کے آ جاتی تھی، اور پھر میں عصر کے ٹائم پہ جب میرا عمرہ کمپلیٹ ہوتا تھا تقریباً عصر کا ٹائم ہو جاتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ میں اندر نہیں داخل ہو پاتی تھی تو باہر ہی صحن میں نماز پڑھ لیتی تھی، کبھی کبھی میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتی تھی، تو پھر میں امی کے پاس بیٹھ جاتی، کبھی یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پھر وہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لی، پھر بعد میں آتی تھی، پھر میں امی کو لے کے جاتی تھی واش روم، پھر ہم ان کو واش روم کر کے، پھر اس وقت تھوڑا ایسا موسم ہو جاتا تھا، باہر بھی ہم اگر سین میں بیٹھ جاتے تھے نا تو کوئی بات نہیں، میری کوشش تو ہوتی تھی کہ ہم اندر چلے جائیں، اگر رش زیادہ ہو جاتا تھا نہیں پھر ہم
وہاں باہر سین میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، اور پھر میں اپنی امی کو واش روم سے وہ کر کے، اور پھر خود بھی ایک دفعہ جاتی تھی اور وضو شضو کر کے پھر امی کو بٹھاتی تھی، اور پھر میں جانی سا دوڑ نہیں سا، یا اللہ مغرب تو پہلے میں چائے پی لواں، مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی ہوتی تھی، میری وہ خوشی ہوتی تھی کہ بس میں امی کو بٹھا دوں، جلدی سے چائے پی لوں۔ پھر میں دوڑتی تھی، اور ملا کی دوڑ مسجد تک، دوڑ 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 بھائی چھتی دوڑ، مغرب تو پہلے تو چائے پینی۔ پھر وہ میں جا کے چائے پیتی تھی، وہی بعض دفعہ تو میں 2 کپ پیتی تھی، اتنی میں تھکی ہوتی تھی، اور وہ پھر چائے جو لے کے نا تو وہ پی جاتی تھی، پھر پی کے پھر مغرب پڑھتے تھے، مغرب پڑھ کے پھر ہم لوگ وہیں پر رہتے تھے، طواف کر لیا، زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ طواف کر لیا جاتا تھا، کیونکہ طواف ایسی عبادت ہے۔ باقی آپ قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا تھا جب میں جانے سے حج پہ جانے سے پہلے کہ آپ قرآن بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ظاہر گھر میں ہی پڑھتے ہیں، دنیا ادھر نیت کر کے اس طرف پڑھتی ہے، باقی چیزیں بھی اب تسبیح بھی ہر جگہ پر، لیکن طواف ایسی چیز ہے جتنا زیادہ آپ طواف کریں کہ وہ وہاں پر جا کے ہوتا ہے طواف، یہ ایسی عبادت ہے۔ تو پھر میری بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں طواف جو ٹائم مل رہا ہے نا تو اس میں طواف کر لوں، تو میں نے پھر وہ طواف اللہ کا شکر ہے کافی کیے، مجھے اب یاد تو نہیں میں نے کتنے کیے، لیکن جو بھی ٹائم بیچ میں ملتا تھا نا تو میں طواف کر لیتی تھی اس میں۔ تو پھر میرے جو ہے نا والدہ نے مجھے کہا، اچھا میں ایک بات بتا دیتی ہوں، یہ مجھے نہیں پتا کتنا اسپیس ہے، کہاں پہ بات میری ختم ہو جائے، پھر جہاں ختم ہوگی نا میں کل پھر وہیں سے شروع کر دوں گی۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نا سارے رشتہ دار جو تمہارے بزرگ ہیں ہمارے، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں ہمت اللہ دے دے تو تم ان کے نام کے عمرے کر دو، میری خواہش ہے۔ تو میں نے کہا کہ امی چلے میں ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ پھر میں نے اپنی نانا نانی کا، دادا دادی کا، اپنے والد کا، اپنی خالہ کا، اپنے ماموں کا، جو دنیا سے اس وقت میرے رشتہ دار قریبی وجاز، ان سب کے نام کا نا پھر میں نے عمرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی کہ میں نے چلے ان کی کوشش کی، میں نے، اب قبول کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جو بندہ جو کر سکتا ہے وہ میں نے کیا، کہ میں پھر جاتی تھی ان کے نام کی نیت کر کے آ کے پھر عمرہ ان کے لیے کرتی تھی، اور پھر اس طرح میں تو پھر میں نے آپ کو کل ایک بتایا تھا ایک خواب کا ذکر، اب مجھے پتہ نہیں میرے اس میں ٹائم اتنا بچا ہے کہ نہیں، میں نے نا میری امی نے سب کا بتایا، اور میں نے سب کے تقریباً نا وہ میں نے کر لیے عمرے۔ میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان دنوں، اس کا میری امی بھی مطلب ہمارے ذہن میں نہیں رہا، ماموں کا کہہ دیا، نانا نانی کا، دادا دادی کا، میرے ابو کا جو خاص ایسے تھے، لیکن میری امی بھی خالہ کا بھول گئیں اور مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ تو میں نے پھر نا ہمارے جیسے کل کا دن بچا تھا آخری دن، اور ہم نے اگلے دن پھر وہاں چلے جانا تھا مدینہ، تو میں رات کو میں خواب میں دیکھا کہ میری خالہ جن کو ہم بھول گئے تھے نا وہ نظر آئی ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ کڑی کس نے بنائی ہے؟ تو میں کہتی ہوں خالہ میں نے بنائی ہے، تو کہہ رہی مجھے تو مزہ نہیں آیا اس کا۔ میں کہتی ہوں اچھا، سب نے تو کھائی ہے، کسی نے نہیں کہا؟ کہہ رہی نہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ تو یقین مانے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کیا وہ بات تھی، میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے نا صبح اٹھی ہوں تو پھر بھی میرے ذہن میں نہیں آیا، میں نے اپنی امی سے کہا ناشتہ کرتے ہوئے، امی میں نے رات کو خالہ کو خواب میں دیکھا۔ امی کہہ رہی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کڑی کس نے بنائی ہے، مجھے مزہ نہیں آیا۔ تو میں تو کہہ رہی میں نے بنائی ہے، سب نے تو کھائی ہے۔ تو ایسے خواب میں نے امی کو سنایا، میں اٹھ گئی، پھر بھی اس وقت تک بھی ذہن میں نہیں تھا کہ خالہ کے نام کا عمرہ نہیں کیا، ہم خالہ کو بھول رہے ہیں۔ پھر جب میں نے وہ ناشتے کے برتن اٹھا کے وہ دھوئے، اور پھر میں نا باتھ روم گئی ہوں جب نہانے کے لیے، تو میں جب ایسے شاور میں نے کھولا ہے، میں نہانا ایسے ہوا، ایک دم میرے دماغ میں آیا، اوئی میں نے کہا خالہ کا نام تو بھول گئی عمرے کے لیے۔ خالہ اسی لیے خواب میں آئی ہیں کہ سب کے نام کے میں نے کر دی، اور انہوں نے کہا مجھے تو نہانا مشکل ہو گیا، یقین مانے میں جلدی نہا کے نکلی ہوں، میں جلدی سے روم بھی آئی، امی جی امی مجھے سمجھ آ گئی خواب کی۔ امی کہتی کیا؟ میں کہا امی خالہ نو تو بھول گئے اسی، خالہ بھی فوت ہو گئی کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، اتنا ہمارے ابھی ذہن میں وہ نہیں تھا کہ وہ بھی چلی گئی ہیں، پرانے بزرگ زیادہ ہمیں یاد آ رہے۔ مجھے اتنی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اگر یہ خواب مجھے مدینہ جا کے آتا تو پھر میں کیا کرتی۔
تو میں نے پھر اسی دن میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے اس دن میں نے پھر 2 عمرے کی، کیونکہ اس دن ہم نے چلے جانا تھا۔ تو اس دن مجھے میری بھابھی نے بھی فون پہ کہا کراچی سے کہ باجی میرے لیے ایک عمرہ کر دیجیے گا۔ تو میں نے کہا بھی پتہ نہیں، مرحومین کا تو سنا ہے، پتہ نہیں اب آپ کا ہو ایسے میں کروں زندہ کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن میں نے کہا چلے میں کر دیتی ہوں، ایک وہ ہے، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا فون پہ۔ تو میں نے پھر اس دن 2 عمرے کیے۔ میں نے امی کو بتا کے گئی، امی آپ جو ہے نا آج آپ روم میں بیٹھے، میں پتہ نہیں کب کی نکلوں گی اور کب آؤں گی۔ پھر اس دن میں نے پہلے گئی مسجد عائشہ میں، پھر نیت کی اور عمرہ کیا، پھر میں نے اپنی بھابھی کا کیا، پھر میں نے دوبارہ گئی مسجد عائشہ، نیت کر کے آئی اور میں نے اپنی خالہ کے نام کا کیا۔ تو اس پہ مجھے یہ ہوا کہ شکر ہے یہ خواب مجھے وہیں پر آ گیا، کہ یہ نہیں ہوا کہ میں اگر یہاں سے چلی جاتی پھر مجھے کتنا پوری زندگی افسوس رہتا اس چیز کا، کہ ایک پھر تو ظاہر ہے وہ موقع نہیں آنا تھا نا، لیکن وہ خواب میں آئی اور ایسی بات ہوئی تو میرے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ پتہ نہیں اب خواب کیا حقیقت ہوتے ہیں، کیا ان کا کیا راز ہوتے ہیں۔ کچھ خواب باقی زندگی میں آپ کے سچے بھی ہو جاتے ہیں، اب مجھے نہیں پتہ نا۔ بہرحال یہ جو خواب میں نے بتایا تھا کہ میری امی نے خواب دیکھا تھا، ایک میں نے دیکھا، تو اس حوالے سے پھر میری بڑی وہ یادیں ہیں کہ چلیں مجھے بہت اچھا ہوا کہ میں نے وہ کر دیا خالہ کے نام کا بھی، اور میں نے کوشش کی کہ اپنے جتنے بھی ہمارے بزرگ جا چکے ہیں ان کے نام وہ ٹکرام ماریاں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کی تھیاں نے کہ نہیں کی تھیاں، لیکن یقیناً کی ہوں گی۔ جب اپنے در پہ بلاتا ہے جو رب تو پھر وہ قبول بھی تو وہی کرتا ہے نا۔ تو یہ باتیں تھیں، اب باقی باتیں میں آپ کو نا کل سناؤں گی اپنی، ابھی بہت باتیں ہیں جو مدینہ ہم گئے اور جو جو چیزیں ہوئی نا وہ میں ساری آپ کو وہ کل بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے پھر انشاءاللہ کل اور اسی حوالے سے میں بات کروں گی۔ اللہ حافظ، تے رب رکھا۔